کبھی کبھی ہم اپنے آس پاس اتنا ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی بالکل سچ ہے اور ہمارے اسے ملک میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جس کے بارے میں ہم آج آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ کہانی ہمیں جس لڑکی نے سنائی ہے وہ خود بھی اس کیس کی ایک مجرم ہے، لیکن اچانک سے اس نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف بیان دینا شروع کر دیا اور وہ کہتی ہے کہ میرا ضمیر جاگ گیا ہے۔ آئیں یہ کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہاں پر اس کا نام مخفی رکھا جا رہا ہے اور اس کے نام کی جگہ سعدیہ نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ مجھے رات کو جلدی سو جانے کی عادت تھی اور میں جلدی ہی سوئی ہوئی تھی، لیکن جب صبح اٹھی تو گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گھر میں عجیب طرح کی بدبو آ رہی تھی جو کہ جا ہی نہیں رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، لیکن میری بہنوں نے سارے گھر کے پنکھے چلائے ہوئے تھے اور پورے گھر کو صبح صبح فرش اور دیواروں کو ہر چیز کو دھویا جا رہا تھا۔ میری ماں بیٹھ کے ہدایت دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی بہن کے لیے کوئی رشتہ آ رہا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ باتیں بعد میں کرنا، تو بھی ساتھ لگ جا۔ میں نے کہا کہ پہلے بھابھی سے کہو کہ میرے لیے ناشتہ بنا دے۔ اس بات پہ میری ماں چپ ہو گئی اور کہنے لگی کہ خود بھی بنا لے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ ناشتہ بنانا تو ان کا کام ہے، کیا وہ ابھی تک نہیں اٹھی؟ تو میری ماں نے جواب نہیں دیا۔ میں کچن میں گئی اور میں نے اپنے لیے خود ہی ناشتہ بنا لیا۔ میری بھابھی کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا جو 2 سال کا تھا، وہ سویا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کس ٹائم کا سو رہا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اس کو دوائی دی ہے، یہ سو گیا ہے۔ میں نے ہاتھ لگایا تو واقعی اس کو بخار تھا، لیکن اس کو تو بھابھی کے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ بھابھی کہاں تھی؟ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کبھی بھی نہیں جاتی تھی، نہ امی ان کو جانے دیتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے گھر بھی جاتی تو میری ماں ان کے ساتھ ہی جاتی تھی کہ کہیں جا کر کوئی بات نہ کر دے۔ پھر آج یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک بوری پہ پڑی، اور جب میں نے اسے کھول کے دیکھا تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر بھابھی۔ میرا نام سعدیہ ہے اور میری 4 بہنیں اور بھی ہیں۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی تھی، اور ہمارا ایک ہی بھائی تھا جو ہم سب کا سہارا تھا۔ ہمارے حالات اتنے برے نہیں تھے، لیکن یہ سب کچھ ہمارے بھائی کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ اسی نے ہمیں غریبی میں سے کھینچا تھا۔ میرے بھائی کا نام فرقان ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ بھائی سب کی جان تھا، ہماری امیدوں کا مرکز اور سب کا لاڈلا۔ اس کی بات ہی الگ تھی۔ امی اکثر کہا کرتی تھیں کہ وہ ہماری خوش قسمتی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہمارا سہارا بنتا تھا۔ وہ نہ صرف پڑھائی میں اچھا تھا، بلکہ باہر کے ملک جا کر کمائی بھی ایسی کرتا تھا کہ گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ہمارے محلے میں ہر کوئی بھائی کی تعریف کرتا تھا اور امی کے نصیب پر رش کرتا تھا۔ پھر ایک دن بھائی کی شادی کی بات چل نکلی۔ شروع میں یہ خیال ہمیں خوشی کا باعث لگا، لیکن جیسے جیسے امی کے ارادے سامنے آئے ہمیں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ امی نے ایک دن ہم سب کو بلایا اور کہا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، وہ ہمارے ہی خاندان کی ہے اور تم لوگوں کی خالہ کی بیٹی صدف ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ صدف خوبصورت تو تھی، بلکہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی ہم سب کے دلوں میں ایک عجیب سی چبھن پیدا کر دیتی تھی، وہی کزن والی جالسی جو اکثر ایسے رشتوں میں ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ذاتی نفرت نہیں تھی، لیکن شاید ہم میں سے کسی کو بھی یہ پسند نہیں تھا کہ وہ ہماری فیملی کا حصہ بنے اور سب کی توجہ کا مرکز بن جائے۔ امی نے اپنی بات جاری رکھی، صدف ہمارے لیے بہترین ہے۔ میرا بیٹا باہر کے ملک میں جا کر پاؤنڈ میں کماتا ہے، اور اس کے لیے لڑکی بھی ویسی ہی خاص ہونی چاہیے جو نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ ہمارے خاندان کی عزت بھی بڑھائے۔ صدف کا دماغ بہت اچھا ہے اور وہ ہر لحاظ سے میرے بیٹے کے لائق ہے۔ امی کے یہ الفاظ سن کر میرے دل میں ایک چبھن سے پیدا ہوئی۔ یہ بات سمجھنا مشکل تھا کہ امی جو ہمیشہ خاندان کے روایات کی بات کرتی تھی، آج صرف خوبصورتی کی بنیاد پر ہی فیصلہ کر رہی تھی۔ شاید ان کے لیے یہ صرف بھائی کی خوشی کا سوال تھا، لیکن ہمارے لیے معاملہ کہیں زیادہ گہرا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، امی کیا خوبصورتی ہی سب کچھ ہے؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ بھائی کو کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو اس کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں کھڑی ہو؟ امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، سعدیہ تم یہ بات نہیں سمجھو گی،
جب بیٹا اتنی محنت کرے اور اتنا کما کر لائے تو اس کے لیے بہترین ہی سوچنا چاہیے۔ صدف کی خوبصورتی اس کی پہچان ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے بیٹے کو خوش رکھے گی۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن صدف کے ساتھ ہماری جالسی اپنی جگہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اس کے لیے خوش نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن امی کی یہ ضد کہ بھائی کے لیے خوبصورت لڑکی ہی ہونی چاہیے ہمیں کہیں نہ کہیں یہ احساس دلانے لگی کہ شاید ہمارے اپنے معیار کم ہیں۔ امی نے صدف کے گھر بات چیت بھی شروع کر دی تھی اور بھائی نے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ شاید وہ امی کی خواہشات کو سمجھتا تھا یا شاید اسے واقعی صدف پسند تھی۔ کسی نے امی کو کہا، زیادہ خوبصورت بہو نہ لے کے آنا، نہیں تو پچھتاؤ گے، کیونکہ تمہارا بیٹا ہی کمانے والا ہے اور ابھی تم نے اپنی ساری بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے۔ لیکن امی نے کہا کہ میں تو خوبصورت لڑکی لے کر آؤں گی، باقی رہی بات اس کو قابو کرنے کی تو میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو بھی قابو کر سکتی ہوں۔ امی کو اپنے اوپر بڑا بھروسہ تھا اور وہ اس بات پہ خوش تھیں کہ یہ شادی ان کی اپنی مرضی سے ہو رہی ہے، بھائی کی پسند کی شادی نہیں ہے۔ صدف نے بھی شادی کے لیے ہاں کہہ دیا، کیونکہ ظاہر ہے ایسے رشتے کے لیے کون انکار کرتا ہے۔ بھائی کی شادی ہمارے توقع سے بڑھ کر دھوم دھام سے ہوئی۔ ہمارے علاقے میں ایسی شادیاں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بھائی صرف شادی کے لیے آیا تھا اور 1 ماہ بعد واپس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ امی نے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا تھا، ہر کمرے میں نئی چادریں، نئی لائٹس اور برتنوں تک سب کچھ نیا تھا۔ صدف جو ہماری نئی بھابھی بنی تھی، اپنی خوبصورتی اور انداز سے سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ محلے کی عورتیں تعریفیں کرتی کہ بھائی نے کمال کی لڑکی چنی ہے اور امی کے نصیب پر رش کرتی۔ لیکن یہ سب ظاہری باتیں تھیں، حقیقت تو شادی کے بعد ہی سامنے آنے والی تھی۔ صدف نے شادی کے بعد پہلے چند دن ہمارے ساتھ ہنستے کھیلتے گزارے۔ وہ ہر بات کا دھیان رکھتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ ہم سب خوش رہیں۔ شروع میں اس کا رویہ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی بھائی کے جانے کا وقت قریب آیا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھانے لگی۔ وہ کوشش کرتی کہ یہ دکھ نہ ظاہر کرے۔ ایک دن جب میں نے ہمت کر کے اسے پوچھا، بھابھی آپ ٹھیک تو ہیں؟ تو وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی، ہاں سعدیہ میں ٹھیک ہوں، مگر اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ بھائی کے جانے کے بعد حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ پہلے تو سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا، لیکن پھر گھر میں عجیب قسم کی کشیدگی پیدا ہونے لگی۔ صدف شروع میں خاموش رہتی تھی اور کسی بات پر اعتراض نہ کرتی تھی، لیکن شاید وہ اپنے دل کے بات اپنے طریقے سے ظاہر کرنے لگی تھی۔ امی اکثر کہتی تھیں، صدف کو دیکھو، اس کے طور طریقے کچھ عجیب لگنے لگے ہیں۔ یہ بات اس وقت بڑھ گئی جب شام کو بھائی کا فون آتا اور امی اسے صدف کی شکایتیں لگاتی۔ امی کہتی، تمہاری بیوی تو عجیب سی باتیں کرتی ہے۔ پھر بھائی صدف سے پوچھتا کہ کیا مسئلہ ہے، اور وہ اپنی صفائیاں پیش کرتی ہیں۔ صدف کا کہنا ہوتا، امی نے بات کو بڑھا چڑھا کر بتایا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد بھائی دوبارہ امی کو فون کرتا اور کہتا، امی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یوں گھر میں روز عدالت لگتی ہے، یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ امی کو صدف کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی تھی اور صدف اپنی صفائیاں دیتی رہتی۔ بھائی کے ساتھ ان کا یہ دور دراز کا تعلق جو فون کالز پر ٹکا ہوا تھا، ہمیں دیکھ کر عجیب سا لگتا تھا۔ میری بڑی بہنیں جو صدف سے شروع سے ہی حسد کرتی تھیں، اس معاملے میں امی کا ساتھ دینے لگی۔ وہ امی کو مزید غصہ دلاتی ہیں اور کہتی، امی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، صدف ہمارے خاندان کے طور طریقے نہیں سمجھتی۔ انہوں نے صدف کے خلاف ایک محاذ بنا لیا تھا، لیکن صدف اپنے آپ میں مضبوط تھی۔ وہ اکیلی ہونے کے باوجود ہم سب پر بھاری پڑتی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اکثر حق پر ہوتی تھی۔ ہم بہنوں کو یہ بات تسلیم کرنے میں دقت ہوتی تھی کہ صدف واقعی درست کہہ رہی ہے۔ وہ امی کے الزامات کا جواب دینے میں جھجک محسوس نہیں کرتی تھی، اور اکثر ایسا محسوس ہوتا کہ وہ ہر معاملے میں ہم سب سے زیادہ عقل مندی سے کام لے رہی ہے۔ لیکن امی کے غصے کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ ایک دن صدف نے ہمت کر کے امی سے کہا، امی میں آپ کے بیٹے کے ساتھ خوش ہوں، لیکن آپ کے رویے کی وجہ سے مجھے یہاں رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ اگر میں کچھ غلط کرتی ہوں تو مجھے براہ راست بتائیں۔ اس بات نے امی کو اور غصہ دلا دیا۔ وہ بولی، ہمیں کسی سے یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں۔ یہ ہمارا گھر ہے اور تمہیں یہاں کے اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا۔
اس دن کے بعد گھر کا ماحول مزید خراب ہو گیا۔ میری بہنیں ہر وقت امی کے کان بھرتی اور صدف کو کسی نہ کسی بات پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ صدف کی کوشش ہوتی کہ معاملے کو سلجھائے، لیکن وہ جتنا مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی معاملہ بگڑ جاتا۔ میں گھر کی سب سے چھوٹی تھی اور شاید اسی لیے مجھے کسی معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ صدف کی کوششیں، امی کی شکایات اور میری بہنوں کی چالاکیاں سب میری نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کسی بڑے طوفان کی تیاری کر رہا تھا۔ گھر میں روزانہ کی عدالت، جھگڑوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور ایک دوسرے کے خلاف شکایات کا بازار گرم تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہمارے خاندان کی وہ محبت اور سکون جس کی کبھی مثال دی جاتی تھی اب صرف ایک کہانی بن کر رہ گیا ہے۔ صدف حق پر تھی، لیکن وہ یہ جنگ جیتنے کے لیے اکیلی تھی۔ بھائی جو بیرون ملک تھا روز ان مسائل میں الجھتا، لیکن وہ ان سب کا حل نکالنے میں بے بس تھا۔ صدف کا کہنا تھا کہ وہ اس سب کے باوجود بھائی کے ساتھ خوش ہے، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے مان پڑتی جا رہی تھی۔ شادی کے بعد کہتے ہیں چیزیں بدلنے میں وقت لگتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں تو جیسے راتوں رات سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہم بہنیں جو کبھی بھائی کی شادی کو لے کر خوش تھیں، اب اس صورتحال سے پریشان تھیں۔ امی جو صدف کو اپنے بیٹے کے لیے بہترین سمجھتی تھیں، اب اس کے خلاف سب سے زیادہ شکایت کرنے والی بن چکی تھیں۔ اور صدف جو اپنی خوبصورتی اور نرمی کی وجہ سے تعریفوں کا مرکز تھی، اب ہر طرف سے تنقید کی زد میں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ہمارے گھر کا سکون کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ لیکن اس سب کا حل کیا تھا؟ کیا بھائی کے آنے پر حالات بدلیں گے یا یہ سب کچھ اور زیادہ بگڑ جائے گا؟ یہ سوال میرے دل میں ہر روز اٹھتے تھے، لیکن ان کے جواب مجھے کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ بھابھی بھی کسی سے کم نہیں تھی، وہ چپ رہنے والی نہیں تھی، وہ بات کو طول دینے کے بجائے اپنے موقف واضح کر دیتی تھی۔ شروع میں تو ہم سب کو یہ لگتا تھا کہ وہ ایسا صرف وقتی طور پر کر رہی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ یہ ان کی عادت ہے۔ وہ حق پر ہونے کے احساس کے ساتھ اپنی بات کہنے میں جھجکتی نہیں تھی، چاہے سننے والا کوئی بھی ہو۔ ایک دن جب بھائی کا فون آیا تو وہ خلاف معمول بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ امی سے بولا، امی میں اگلے مہینے واپس آ رہا ہوں اور اس بار صدف کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ امی کا رنگ بدل گیا، ان کے چہرے پر ایک ایسی پریشانی چھا گئی جیسے ان کے لیے کوئی بڑی جنگ ہارنے کے مترادف ہو، اور وہ غصے میں بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری بیوی کو یہاں رہنے دو، وہاں لے کر گئے تو خرچے ڈبل ہو جائیں گے۔ اس کا خیال، اس کے کپڑے، اس کی ضروریات سب تمہیں سنبھالنا ہوگا، اور پھر ہمارے لیے کیا بھیجو گے؟ بھائی کچھ دیر خاموش رہا، شاید وہ اس بحث کو لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بولا، امی آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن بھائی کی اس بات نے امی کے دل میں نیا خدشہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ بار بار کہتی کہ یہ لڑکی ہمارے بیٹے کو ہم سے دور کر دے گی، وہاں جا کر یہ اپنا الگ گھر بسائے گی اور پھر ہمیں کوئی نہ پوچھے گا۔ انہی دنوں ایک اور خبر نے گھر کا ماحول مزید بدل دیا۔ صدف امید سے ہو گئی تھی اور بھائی نے صاف کہہ دیا تھا کہ جیسے بچہ پیدا ہوگا وہ صدف کو لے کر بیرون ملک چلا جائے گا۔ یہ بات امی کے لیے نئی مصیبت سے کم نہ تھی۔ امی کا خوف کچھ حد تک سمجھ میں آتا تھا۔ وہ زندگی بھر محنت کر کے اپنے بچوں کو پالنے والی عورت تھی۔ بھائی کی کمائی پر ہی گھر کا خرچہ چلتا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ سہارا ختم ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کا یہ خوف صرف ایک خیال تھا جس سے وہ حقیقت سمجھ بیٹھی تھی۔ بھائی نے جب امی کی ان باتوں کے بارے میں سنا تو وہ چپ نہ رہ سکی۔ ایک دن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، امی میں آپ کے بیٹے کو آپ سے دور نہیں کر رہی، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ساری زندگی صرف آپ کے لیے کمائے؟ کیا اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں؟ امی اس بات پر مزید غصے میں آ گئی۔ وہ بولی، ہم نے اسے پالا پوسا، اس کے لیے قربانیاں دی، اور آج تم ہمیں یہ باتیں سنا رہی ہو؟ بھابھی نے نرمی سے جواب دیا، امی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ آپ کا خیال نہ رکھے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بات میں آپ کی مرضی چلے؟ بھابھی جھکنے والی نہیں تھی، ان کی دلیلیں ہمیشہ ٹھوس اور حقیقت پسند ہوتی تھیں، اور یہی بات امی اور میری بہنوں کو مزید غصہ دلاتی تھی۔ امی نے کہا، ہم تمہیں اس گھر میں عزت سے رکھتے ہیں، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اور تم ہو کہ ہمارے ہی بیٹے کو ہم سے دور لے جانا چاہتی ہو؟ بھابھی نے نرمی سے جواب دیا، امی میں آپ کی عزت کرتی ہوں،
اور میں جانتی ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ فیصلہ فرقان کا ہے اور وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر سوچ رہے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے۔ امی نے اس بات کو ذاتی چوٹ سمجھ لیا۔ ان کے لیے یہ صرف ایک بہو کا جواب نہیں تھا، بلکہ انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اپنا کنٹرول کھو رہی ہیں۔ اسی شام امی نے بھائی کو فون کیا اور کہا، بیٹا، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں ہم سب کا کیا ہوگا۔ تمہاری بیوی کو وہاں لے جا کر تمہارے اخراجات بڑھ جائیں گے، اور پھر ہمیں کیا بھیجو گے؟ بھائی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، امی، میں نے سب کچھ سوچ لیا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے لیے بھیجوں گا۔ امی نے غصے سے کہا، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تم وہاں جا کر اپنی دنیا الگ بنا لو گے اور ہم یہیں تمہارے بغیر پڑے رہیں گے۔ بھائی کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے کہ امی، کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ میں آپ سب کا خیال رکھوں گا، لیکن میری اپنی زندگی بھی ہے، میری بیوی امید سے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہو۔ میں اپنے بچے کی پرورش دور سے نہیں کر سکتا۔ یہ بات امی کے لیے ناقابل قبول تھی۔ ان کا خدشہ ان کے دماغ پر حاوی ہو چکا تھا۔ گھر کا ماحول دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ امی اور بھابھی کے درمیان تلخیاں بڑھ رہی تھیں۔ میری بہنیں جو شروع سے ہی بھابھی کے خلاف تھیں، اس موقع پر امی کو مزید بھڑکانے لگی کہ یہ سب صدف کی چال ہے، وہ بھائی کو قابو میں کر رہی ہے تاکہ ہمیں ان سے دور کر دے۔ میں جو گھر کی سب سے چھوٹی تھی، خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ بھابھی کے دلائل سننے کے بعد مجھے لگتا کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن امی کی فکر بھی بے بنیاد نہیں تھی۔ بھائی کی کمائی پر ہمارا انحصار زیادہ تھا اور امی کو ڈر تھا کہ کہیں یہ سہارا ختم نہ ہو جائے۔ صدف کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی تھی۔ وہ اس تنازع سے پریشان ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا، سعدیہ، میں صرف اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کیا یہ غلط ہے؟ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ آپ سب کا خیال نہ رکھے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں اور اپنے شوہر سے دور رہوں؟ میں نے اسے تسلی دی، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بھائی کے واپس آنے کا دن قریب آ رہا تھا اور امی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار بھائی واپس آئے۔ اس کے آنے پر گھر کا ماحول وقتی طور پر بہتر ہوا، لیکن امی کے دل میں موجود خدشات کم نہیں ہوئے تھے۔ بھائی نے امی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی، اور وہ کہتی کہ یہ سب تمہاری بیوی کی سازش ہے، وہ تمہیں ہم سے دور لے جانا چاہتی ہے۔ بھائی نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، امی، میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ میرا حق ہے اور میں آپ سب کا بھی خیال رکھوں گا، لیکن صدف میرے ساتھ جائے گی۔ امی نے اس پر سخت ناراضی کا اظہار کیا اور گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ صدف جو ان تمام حالات کو برداشت کر رہی تھی، چپ چاپ اپنا سامان تیار کرنے لگی۔ اس نے کسی سے بحث نہیں کی اور نہ ہی اپنی بات منوانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ حالات اب بھی اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن وہ یہ جنگ لڑنے کو تیار تھی۔ یہاں تک پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ معاملہ صرف شادی شدہ جوڑے کا نہیں تھا، بلکہ ہمارے خاندان کے بدلتے ہوئے رشتوں اور روایات کا تھا۔ امی جو اپنی جگہ درست تھی، اپنے بیٹے کو کھونے کا خوف میں مبتلا تھی۔ بھائی جو اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا، اپنی ذمہ داری اور محبت کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور صدف جو ہر وقت اپنی جگہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی طاقت کے ساتھ اکیلی سب کا سامنا کر رہی تھی۔ بھائی نے کسی کی ایک نہ سنی، وہ اپنی بات پر قائم رہا اور بھابھی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ماں بہت کچھ کہتی رہی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکی۔ جس دن بھائی اور بھابھی روانہ ہوئے، ماں کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ ان کی آنکھوں میں ناراضگی اور دل میں بے بسی تھی۔ انہوں نے بھائی کو جاتے ہوئے نہ روکا، نہ دعائیں دیں، بس خاموشی سے دیکھتی رہی۔ گھر کا ماحول جیسے خالی سا ہو گیا تھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا، یہ تو شروعات تھی۔ چند دنوں بعد ایک انکشاف ہوا جس نے ماں کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ شادی دراصل پسند کی تھی۔ بھائی اور صدف ایک دوسرے کو پہلے سے پسند کرتے تھے اور 4 سال سے فون پر بات کر رہے تھے۔ خبر ہم سب کے لیے دھچکا تھی، لیکن ماں کے لیے ناقابل قبول تھی، اور وہ کہنے لگی، یہ لڑکی اور میرا بیٹا ہمیں دھوکہ دیتے رہے۔ ہم تو سمجھتے تھے یہ سب ہماری مرضی سے ہوا ہے، لیکن یہ تو پہلے سے ایک منصوبہ تھا۔ اس انکشاف نے ماں کے غصے کو اور بھڑکا دیا۔
انہیں یاد ہے کہ بھائی نے ایک بار ہلکے سے کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے رشتہ طے کر دیں، لیکن صدف ہی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ امی نے اسی وقت صدف کا انتخاب کر لیا تھا، کیونکہ خاندان میں بھائی کی عمر کی کوئی اور لڑکی نہیں تھی۔ ماں اب کہنے لگی، یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا، لڑکی چالاک تھی اور اس نے میرے بیٹے کو قابو میں کر لی۔ گھر میں ہر وقت یہ باتیں ہوتی رہیں۔ میری بہنیں بھی اس راز کے کھلنے پر حیران تھیں، لیکن وہ زیادہ خوش نہیں تھیں، کیونکہ ان کے دل میں پہلے ہی صدف کے لیے جلن تھی، اور وہ کہتی، امی یہ سب بھائی کی بھی غلطی ہے۔ میں نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، میں نے کہا امی پسند کی ہو یا ارینج شادی ہو، اب اس بات کو ختم کر دیں۔ بھائی اور صدف خوش ہیں اور یہی اہم بات ہے، لیکن امی کو میری یہ بات قبول نہ تھی۔ وہ بولی، سعدیہ تم نہیں سمجھتی، یہ دھوکا ہے اور دھوکے کو ایسے جانے نہیں دیا جا سکتا۔ ماں کے دل میں بدلے کی آگ جلنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ کس طرح بھائی اور صدف کو سبق سکھائیں۔ وہ کہتی کہ انہوں نے ہمیں ذلیل کیا اور وہ وہاں جا کر آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں یہ بات ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک دن میں نے ماں کو چپ کے کسی رشتہ دار سے فون پر بات کرتے سنا۔ وہ صدف کے خاندان کے خلاف بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ماحول کو مزید کشیدہ بنا دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب باتیں ہم ایک دوسرے سے اور بھی دور کر دیں گے، لیکن کوئی بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ بھابھی یہاں خاموش رہتی تھی، لیکن ان کے خلاف دلوں میں بھرتی ہوئی نفرت واضح نظر آ رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس سب کا انجام کیا ہوگا۔ سعدیہ کی زبانی امی اور بہنوں کی سازش۔ رات کافی دیر ہو چکی تھی اور میں اپنے کمرے میں جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک امی نے مجھے بلایا۔ وہ اور میری چاروں بہنیں لاؤنج میں بیٹھی تھیں اور ان کے چہروں پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں سمجھ گئی یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جیسے میں وہاں پہنچی امی نے کہا، بیٹھو، تمہیں بھی سننا چاہیے۔ میں تھکی ہوئی تھی اور میری آنکھوں میں نیند بڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے اصرار پر بیٹھ گئی۔ گفتگو کا موضوع بھابھی صدف تھی۔ امی اور بہنیں بار بار یہی بات کر رہی تھیں کہ صدف کو واپس جانے نہیں دینا چاہیے۔ امی کہہ رہی تھیں، یہ لڑکی ہمارے بیٹے کو ہم سے دور لے گئی ہے۔ اگر ہم نے اسے یہاں نہیں روکا تو ہمارا بیٹا ہمیشہ کے لیے ہمارا نہیں رہے گا۔ بہنیں بھی ماں کے ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ بھابھی نے بھائی کو پوری طرح قابو کر لیا ہے، وہ سب کچھ اس کے نام پر بھیج رہا ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیتا۔ اگر یہ دوبارہ چلی گئی تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں یہ سب باتیں سن کر حیران تھی، لیکن زیادہ توجہ نہ دی۔ میں سمجھی کہ شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ بھابھی اور ان کے بچے کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے تھا، کہ خاندان قریب رہے۔ تھکن کی وجہ سے میں ان کی باتوں میں زیادہ دخل نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ایک جمائی لی اور کہا، امی میں بہت تھکی ہوئی ہوں، صبح بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے جانے دیا، لیکن جاتے ہوئے ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کی سختی دیکھ کر میرا دل کچھ عجیب سا ہو گیا۔ اگلی صبح جب میں جاگی تو گھر کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ بھابھی کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہ اپنی ساس اور بہنوں کے درمیان بیٹھی تھیں اور سب ان پر چڑھائی کر رہے تھے۔ امی کہہ رہی تھیں، صدف ہم نے تمہیں دل سے قبول کیا، لیکن تم نے ہمارا بیٹا ہم سے چھین لی۔ تمہیں یہاں رہنا ہوگا، ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا، امی آپ کی مرضی نہیں ہو سکتی، میرا شوہر ہے، مجھے اس کے ساتھ جانا ہے، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ امی نے غصے سے کہا، ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ تم نے ہمارے بیٹے کو ہمارے خلاف کر دیا۔ اگر تم یہاں رہو گی تو ہمیں کم سے کم سکون رہے گا کہ ہمارا بیٹا ہم سے جڑا رہے گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ رات کو جو باتیں میں نے سنی تھیں ان کا مطلب یہ تھا کہ امی اور بہنیں کسی بھی طرح بھابھی کو روکنے کا منصوبہ بنا رہی تھیں، اور ان کا ارادہ تھا کہ بھائی کو صدف کے بغیر باہر بھیجے۔ مجھے جان کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا، امی آپ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ غلط ہے، بھابھی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں۔ امی نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، سعدیہ نے تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتی، ہم نے فیصلہ خاندان کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ بھابھی نے روتے ہوئے کہا، آپ سب میری زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتے، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور یہ میرا حق ہے۔ لیکن اس وقت امی اور بہنوں کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ وہ صرف اپنی بات منوانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مجھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ بھابھی گھر پہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں ہے۔ ان کے والد صاحب کی کال آئی تو امی نے فون بند کر دیا
مجھے ان کی یہ حرکت سمجھ نہیں آئی۔ گھر تو صاف ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ عجیب سی بدبو آ رہی تھی، اور یہ بو کس چیز کی تھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری بہنیں اور ماں بیٹھ کے ناشتہ کر رہی تھی، بڑے اچھے موڈ میں تھی۔ جب میرے بھائی کا فون آیا تو اچانک سے ان کا موڈ بدل گیا، اور انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ صدف تو نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے، وہ پہلے ہی اس کے ساتھ رشتے میں تھی، باتیں وغیرہ کرتی رہتی تھی، فون لے کے چھت پہ چلی جاتی تھی۔ ہمیں لگا کہ اپنے باپ سے بات کرتی ہے یا ماں سے، لیکن وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ محلے کا ایک بڑا ہی اوباش تھا لڑکا بھی غائب ہے، لگتا ہے وہ دونوں ایک ساتھ بھاگ گئے ہیں۔ جب امی نے یہ بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ امی نے اچانک سے رونا شروع کر دیا، بہنوں نے بھی سر پکڑ لیا، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو سب آرام سے بیٹھی تھی، اور جب بھائی کو یہ صدمہ دے دیا، اس پہ قیامت توڑ دی، تو اس کے بعد پھر سے نارمل ہو گئی اور کہنے لگی جاؤ چائے بنا کے لا، اور پھر سے ہنس سے مذاق کرنے لگی۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اب ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے، ہماری زندگی میں اب کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک کہتے ہیں، سب کے کماؤ بیٹے کو خوبصورت بیوی نہیں لے کے دینی چاہیے، نہیں تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ بھابھی کا بیٹا بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا، بار بار اپنی ماں کو بلا رہا تھا۔ اس کو بھی بھابھی کے گھر والوں کے پاس چھوڑ دیا اور ان کو بھی یہی سب کچھ بتا دیا، لیکن ابھی 2-4 دن گزرے تھے کہ ایک دن ہمارے گھر پولیس آ گئی، اور پولیس نے آ کر میری ماں اور بہنوں سمیت ہم سب کو پکڑ لیا اور ہم سب سے بیان لینے لگی۔ مجھے جو کہ کچھ پتا تھا میں نے بتا دیا، اور یہ سب سن کر میں حیران تھی۔ ہوا کیا تھا، میری ماں اور بہنوں نے مل کر بھابھی کو اس دنیا سے بھیج دیا تھا کہ بھائی ان کو اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں اور ان کے ہاتھ میں خرچہ نہ دیں، اور انہوں نے یہ سب کچھ بہت ہی برے طریقے سے کیا تھا، اتنے برے طریقے سے کہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ سب سمجھتے ہیں کہ میں بھی شامل تھی، لیکن مجھے تو پتا ہی نہیں تھا۔ پولیس کو بیان دیا ہے، مرکزی مجرم میری ماں اور میری بڑی بہن ہے، جنہوں نے سب کچھ کیا۔ لوگ ہم پر لان تان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی پسند سے لڑکی لا کے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ بھائی کی طرف سے نہ تو ہمیں کوئی فون آیا اور نہ ہی اس نے کوئی بات کی، لیکن اس کو یہ سب کچھ پتا چل گیا، اور وہ آج یا کل میں واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ کس منہ سے ہم سے رشتہ رکھے گا کہ ہم نے اس کی امانت، اس کی بیوی اور بچے کے ساتھ کیا کیا؟ ماں کی آنکھوں میں ابھی بھی شرمندگی نہیں ہے، پتہ نہیں آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے پتا چلا کہ یہ اس دن جو پلان بنا رہے تھے وہ کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بھابھی کو یہاں روک لیں گے، کسی کام یا بیماری کا بہانہ کر کے کہ وہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے تو بھابھی کو اس دنیا سے بھیج دیا، اور وہ بھی نہایت ظالمانہ طریقے سے۔ میرا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر مجھے سزا ملے تو مجھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں اسی گھر میں تھی، مجھے سب کچھ روکنا چاہیے تھا۔ بھائی سے کسی طرح بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ فی الحال بات ہی نہیں کر رہا۔ پتا چلا کہ وہ پاکستان آ گیا ہے، لیکن وہ ہمارے گھر نہیں آیا۔ پتا نہیں آگے کیا ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں نے جو کیا وہ میرے دل پر ہمیشہ ایک بوجھ کی طرح رہے گا۔ انہوں نے صرف صدف کو نہیں کھویا، بلکہ ہمارے خاندان کو بھی توڑ دیا۔ صدف کی موت ایک ایسا سانحہ تھی جس نے نہ صرف ہمیں شرمندہ کر دیا، بلکہ ہمارے خاندان کے سارے رشتوں کو بھی داغدار کر دیا۔ میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ ماں اور بہنوں کی نفرت کہاں تک جا پہنچی۔ صدف کو تانے، جھگڑے اور ظلم سہتے سہتے آخر کار اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ ہمارے نفرت کے بوجھ تلے دب کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ جب اس کے جانے کی خبر آئی تو میرے دل پر ایک عجیب سی چوٹ لگی، یہ احساس کہ ہم نے ایک زندہ انسان کو جیتے جی مار دیا، میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ لیکن یہ سب صرف یہاں ختم نہیں ہوا۔ ماں نے صدف کے بیٹے، جو بھائیوں اور اس کے درمیان محبت کا واحد ذریعہ تھا، اسے بھی ٹھکرا دیا۔ امی نے غصے میں کہا، ہمیں اس بچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صدف کے ماں باپ کے پاس ہی رہے تو اچھا ہے، ہم اسے نہیں سنبھال سکتے۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ یہ کیسا غصہ تھا جو اپنے ہی نسل کو ٹکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ صدف کا بیٹا ان دنوں صدف کے والدین کے پاس ہے، وہ لوگ اسے دل و جان سے چاہتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ بھائی اس فیصلے کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے، اور اب جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا بیٹا بھی ہم نے ٹھکرا دیا ہے تو شاید وہ ہم سے کبھی تعلق نہ رکھے۔ میرے دل میں خوف ہے کہ بھائی کوئی بڑا فیصلہ کر لے گا، وہ شاید ہم سب سے رشتہ توڑ لے گا، اور اگر ایسا ہوا تو ہم صرف اپنی انا اور نفرت کے ہاتھوں ہار جائیں گے۔
میں نے بہت بار ماں اور بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے غصے اور نفرت میں اتنی اندھی ہو چکی تھیں کہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اب ہمارا خاندان بکھرے ہوئے دھاگے کی طرح ہے، ایک ایسا دھاگا جو کبھی جڑ نہیں سکتا۔ ماں اور بہنوں نے جو بھی کیا، اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ صدف کا جانا، بھائی کی دوری اور اس کے بیٹے کو ٹھکرانا، سب کچھ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر چکا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کاش اس دن ماں اور بہنیں صدف کو قبول کر لیتی، کاش وہ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر بھائی اور صدف کو گھر بسانے دیتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بھائی شاید کبھی بھی ہماری زندگی میں واپس نہ آئے۔ صدف کے جانے کے بعد ہم نے بھائی کے ساتھ جڑنے کا واحد ذریعہ بھی ختم کر دیا ہے۔ یہ سب سوچ کر میرے دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ میں صرف یہ دعا کر سکتی ہوں کہ جو ہوا وہ بھائی کو مزید تکلیف نہ دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو بیج بویا اس کا پھل ہمیں ضرور ملے گا۔ ماں ابھی بھی شرمندہ نہیں ہے،